الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کے اندر کشش رکھی ہے۔ آم کا پھل گرتا ہے تو زمین پہ آتا ہے، اس لیے کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی طرح چاند بھی اپنی طرف کھینچتا ہے، سورج بھی اپنی طرف کھینچتا ہے، جتنے سیارے ستارے ہیں سب کھینچتے ہیں اپنی طرف۔ اگر یہ کشش بے جان چیزوں میں ہو تو اس کو کشش ثقل کہتے ہیں، گریویٹیشنل فورس، اور اگر یہ دو جانداروں کے درمیان ہو تو اسی کو محبت ہے۔ چنانچہ فطری طور پر انسان کے اندر محبت کا جذبہ اللہ نے رکھ دیا۔ ماں اپنے بچوں سے فطری طور پر محبت کرتی ہے، بیوی اپنے خاوند سے، خاوند اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے۔ یہ اللہ نے انسان کی فطرت بنا لی ہے، اس کے اوپر گھر کا معاشرہ قائم ہوتا ہے اور اسی کے اوپر انسان ایک معاشرہ بنا کر زندگی گزارتا ہے۔ ایک باپ گرمی کے موسم میں کیوں اپنا پسینہ بہاتا ہے؟ اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانا کھلانا، تو یہ محبت کہلاتی ہے۔ یہ محبت کا جذبہ اللہ نے فطری طور پر رکھ دیا۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، زبان کا کام ہے بولنا، کان کا کام ہے سننا، دماغ کا کام ہے سوچنا، اور دل کا کام ہے محبت کرنا۔ دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے ہو۔ مشائخ صوفیاء نے اس بات کو ذرا اور طریقے سے سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عالم ارواح نے اللہ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، اور ان کے اوپر اپنی تجلی ڈالی۔ اللہ نے اپنی تجلی ڈال کر مخلوق کے اندر عشق کی تڑپ پیدا کر۔ چنانچہ دنیا کا ہر انسان جمال پرست ہے۔ آپ دیکھیں کہیں اچھی بلڈنگ نظر آئے تو اچھی لگتی ہے، خوبصورت پھل نظر آئے تو دل خوش ہو جاتا ہے، خوبصورت شخصیت اچھی لگتی ہے۔ ہر چیز جس کے اندر جمال ہے، خوبصورتی ہے، اس کی طرف فطری طور پر انسان کے اندر اللہ نے کشش رکھ دی ہے۔ اب فرق یہاں ہے کہ جو اللہ کی سچی محبت سے آشنا ہو جاتا ہے پھر وہ نفسانی شیطانی محبتوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی بہت پیاسا ہو، اس کا جی چاہتا ہے پانی پینے کو، اگر اسے صاف پانی ملے گا تو گندی نالی کے پانی کی طرف کوئی دھیان نہیں دے گا، اور اگر اس کو صاف پانی نہیں ملے گا تو وہ ندی کا پانی پی لے گا، گندا پانی بھی پی لے گا۔ اسی طرح آج ہمارے نوجوان جو بے رحمی کا شکار ہیں، اس کی بنیادی وجہ کہ ان کو اللہ کی محبت سے آشنائی نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کی محبت سے آشنا ہوتے تو اس دنیا کے ٹھٹے متوجہ نہ کر سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ سچی محبت ہمارے دلوں کو گرما دے۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے چاہنے والے گشاک کے لیے ایک تسلی کی بات فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو اللہ سے ملاقات کی امید کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، آنے والا ہے وہ وقت۔ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کو دیکھے، اس کے بغیر اسے چین نہیں آتا، اطمینان نہیں ہوتا۔ شاعر نے کہا نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے، نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے، دل بتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہے۔ دل بتاب کو یہ چاہتا ہے کہ نہیں ہمیں اللہ کی دید ابھی ہوتی اور اسی دنیا میں ہوتی، اور اس دنیا میں دید کا ہونا ممکن ہی نہیں۔ اس دنیا کے اندر اتنی استعداد ہی نہیں کہ یہ اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے 70,000 پردوں میں سے تجلی ڈالی تھی، پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، جل گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ چنانچہ شاعر نے کہا لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کو حضور کی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، وہ کہتے ہیں کہ لازم نہیں کہ سب کو ایک سا جواب ملے، آؤ ہم بھی سیر کرتے ہیں کو حضور کی۔ تو میرے پاس وہ صاحب آئے عالم تھے، کہنے لگے حضرت ہم بھی چلتے ہیں کو حضور، آپ کا سفر پڑھ کے دل میں شوق آئے گا۔ میں نے کہا لازم یہی ہے سب کو ملے ایک سا جواب، لازم یہی ہے سب کو ملے ایک سا جواب، جاؤ اور تم بھی سیر کرو کو حضور کی، جاؤ کو حضور کی سیر کو جواب ایک ہی ملنا ہے کہ میری تجلی مل ہی نہیں سکتی۔ اس دنیا میں اتنی استعداد ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کر سکے، لہذا طالب کو اللہ کی امید، دید کی امید پر ہی گزارا کرنا۔ اسی لیے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ مجاہدے کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، سوکھ کر بالکل کھڑیاں نکل آتی ہیں، مگر ان کو قیامت کے دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ موت کے وقت ان کو تجلی ملے گی، اس سے پہلے یہ نہیں مل سکتی، اور ان کو کوئی دوائی کام بھی نہیں آتی۔ جو عشق کا بیمار ہوتا ہے نا، اس کو دنیا کی دوائیاں کام نہیں آتی۔ چنانچہ پنجابی کے ایک شاعر نے کہا نہ ہاتھ پڑ طبیبا مرض نہ کچھ، نہ عرض پلا میں کچھ بھی نہیں، نہ ہاتھ پڑ طبیبا مرض نہ کچھ، نہ عرض پلا میں کچھ بھی نہیں، نہ کر برباد دوائیاں نو، نہ ٹیکے لا میں کچھ بھی نہیں، میں عشق دے وچ بیمار پیاں، نہ شور مچا میں کچھ بھی نہیں، یہ علاج تو میرا کرنا ہے، مینو یار ملا مینو کچھ بھی نہیں۔ جب عاشق کو یار کی ملاقات نصیب ہوتی ہے، اس کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ سلطان المشائخ فرماتے ہیں من اشتاق الی اللہ اشتاق الیہ کل شیء، جو بندہ اللہ کا عاشق بن جاتا ہے ہر چیز اس کی عاشق بن جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی مضمون کو اس طرح سے بیان کیا ہر کے عاشق شد جمال ذات را، توست سید جملہ موجودات را۔ جو اللہ کی ذات کا عاشق ہو جاتا ہے وہ پھر تمام موجودات کا سردار بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ادریس علیہ السلام نے غلبہ محبت میں ایک مرتبہ کہا لو کان بینی و بینک بحر من النار، اے اللہ اگر میرے اور تیرے درمیان آگ سے بھرا ہوا ایک سمندر حائل ہوتا، لطرحت نفسی فیہ شوقا الیک، تو میں تیرے پاس آنے کے لیے اس آگ کے اندر بھی کود پڑتا۔ آپ دیکھیے اس شاخ کے اندر جذبہ کیسا ہوتا ہے کہ ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میں اس آگ کے سمندر میں چھلانگ لگا لیتا
اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس سے گزر کر مجھے آپ مل جائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اپنی شورۂ آفاق کتاب احیاء العلوم میں محبت سے لبریز ایک روایت بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندے تو مجھے یاد کرتا ہے، میں تجھ کو یاد کرتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے، میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں۔ اے میرے بندے تو مجھ سے روٹ جاتا ہے، میں پھر بھی تجھ سے نہیں روٹتا۔ اے میرے بندے تو مجھ سے دوستی لگا، میں بھی تجھ سے دوستی لگاؤں گا۔ اے میرے بندے تو مجھ سے کھرا معاملہ کر، میں بھی تیرے ساتھ کھرا معاملہ کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندو تم میری اطاعت کرو، میں تمہاری اطاعت کروں گا۔ اطاعت کروں گا کیا مطلب؟ تمہاری باتوں کو پورا کر دوں گا، خواہشات کو پورا کر دوں گا۔ تم سب کچھ چھوڑ کر مجھے اختیار کرو، میں تمہیں اختیار کروں گا۔ تم مجھ سے راضی رہو، میں تم سے راضی رہوں گا۔ تم مجھے دوست رکھو، میں تمہیں دوست رکھوں گا۔ اے میرے بندو تم میرے ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ جس کو میں مل گیا اس کو سب مل گیا، جسے میں نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ تو اس دنیا میں جس بندے نے اللہ کی محبت کو پا لیا، اس نے گویا زندگی کے مقصد کو حاصل کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ سچے محب کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ صدق المحبت فی ثلاث خصال، ان یختار کلام حبیبہ علی کلام غیرہ، کہ وہ غیر کے کلام پر اپنے محبوب کے کلام کو ترجیح دے۔ وَيَخْتَارَ مُجَالَسَةِ حَبِيبِهِ عَلَى مُجَالَسَةِ غَيْرِهِ، اور اپنے محبوب کی مجلس کو غیر کی مجلس کے اوپر زیادہ ترجیح دے۔ وَيَخْتَارَ رَضَاءَ حَبِيبِهِ عَلَى رَضَاءِ غَيْرِهِ، اور اپنے محبوب کی رضا کو اپنی کسی غیر کی رضا سے زیادہ مقدم کرے۔ یہ عاشق کی 3 علامات ہوتی ہیں۔ اب ہم ذرا اپنے بارے میں غور کریں، کیا ہمارے اندر یہ عاشق کی علامتیں موجود ہیں جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں؟ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المحبت اساس المعرفہ، محبت معرفت کی بنیاد ہے، والعفت علامت الیقین، اور عفت پاک دامنی یقین کی علامت ہے۔ حضرت اسماعیل بن ابان نے حضرت انس سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرے تو گناہ اس کو ضرر نہیں دیتا، اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار کی تھی جو انبیاء کے بعد کائنات کے سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے۔ ان میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ یہ امیر ماں باپ کے بیٹے تھے، ان کے والدین ان کو اچھا کھلاتے تھے، پہناتے تھے، اور بڑی شان سے رہتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ماں باپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور ان کو بالکل بے سہارا چھوڑ دیا۔ اب یہ غربت کا شکار ہو گئے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک کھال میلے کی جو کھلڑی ہوتی ہے نا، وہ لپیٹی ہوئی تھی سردی سے بچنے کے لیے، یعنی اتنی غربت کا عالم تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اس شخص کو دیکھو کہ جس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے والدین اس کو عمدہ کھلاتے تھے اور اچھا پانی دیتے تھے، اور اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس کو اس درجے تک پہنچا دیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ اس لیے نبی علیہ السلام اس بندے کی بڑی رعایت فرماتے تھے جو اللہ سے محبت زیادہ کرنے والا۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ذوالفضیلین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں ایک صحابی فرماتے ہیں، اس کو ابن ماجہ نے ادرج رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ کراتے ہیں جی تو لیلتاً احرس النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک رات نبی علیہ السلام کے حفاظت کے لیے پہرا دینے کی ذمہ داری میری لگ گئی۔ جیسے خدمت کی جماعت ہوتی ہے تو پہرے کی جماعت کی ہوتی ہے حفاظت کے لیے، تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پہرے داری کی ذمہ داری میرے ذمہ لگ گئی۔ فَإِذَا رَجُلٌ قِرَاءَتُهُ عَالِيَةٌ، میں نے ایک بندے کو دیکھا جس کی قرأت ذرا اونچی تھی، یعنی وہ تہجد میں قرآن پڑھ رہا تھا اور اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا۔ فخرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی السلام اپنی خیمے سے باہر نکلے، فرمایا فقل، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی ھذا مرائن، یہ تو بڑا ریاکار ہے، اونچا قرآن پڑھ رہا ہے، دوسروں کو سنا رہا ہے۔ نبی السلام نے فرمایا ھذا عبداللہ ابن ذی البجادین، یہ عبداللہ ذی البجادین رضی اللہ عنہ ہیں۔ فمات بالمدینہ، چنانچہ مدینہ میں عبداللہ ذی البجادین کی وفات ہو گئی۔ ففارغوا من جہازہ فحملوا نعشہ، چنانچہ ان کو نہلا دیا گیا اور ان کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی السلام نے فرمایا ارفقوا بہ رفق اللہ بہ، تم نرمی کرو، تمہارا رب اس کے ساتھ نرمی فرمائے۔ انہ کان یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا۔ دیکھیے جو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتا تھا، اس کے لیے نبی السلام یہ بشارت دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ نرمی کرو، اللہ اس کے ساتھ نرمی کرے۔ فحضر حفرتہ فقال، جب اس کی قبر بنائی گئی تو نبی السلام نے فرمایا اوسعوا لہ اوسع اللہ علیہ، اس کی قبر کو کشادہ کرو، اللہ اس کی قبر کو کشادہ کرے۔ اب صحابہ بھی موجود تھے دوسرے، قال بعض اصحابہ یا رسول اللہ، بعض صحابہ نے یہ سوال پوچھا، اے اللہ کے رسول، لقد حزنت علیہ، آپ کو اس کی موت پر بڑا زیادہ صدمہ ہوا ہے۔ قال، نبی السلام نے جواب دیا انہ کان یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ ذنون وشی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب مومن اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے۔ اب جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو خوف خدا کی وجہ سے اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ جب ہیبت کے درجے کو ٹھہراؤ مل جاتا ہے تو وہ رب کا دائمی اطاعت گزار بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے اطاعت سے امید پیدا ہو جاتی ہے۔ جب درجہ امید کو پختگی مل جاتی ہے تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب اس کے دل میں محبت مستحکم ہوتی ہے اس کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کا دن نعمتوں میں ہوتا ہے، رات نعمتوں میں ہوتی ہے، خلوت نعمتوں میں اور جلوت نعمتوں میں۔ چنانچہ نبی اسلام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا انس بن نضر رضی اللہ عنہ۔ وہ معرکہ احد میں جب گئے تو انہوں نے دعا مانگی، اللہم انک تعلم انی احبک، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ کاش کہ ہمارے دل میں بھی اللہ کی ایسی محبت ہو کہ ہم اپنے اللہ کو تنہائی میں بیٹھ کے کہہ سکیں، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارا دل تو دنیا کی محبتوں سے بھرا پڑا ہے، مخلوق سے فانی محبتوں سے بھرا پڑا ہے۔ تو یہ ایسے عظیم ہستیاں تھیں، فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، فخذ من دمی ھذا اليوم حتی ترضی، اے اللہ آج تو میری جان کو قبول کر دے اور تم مجھ سے راضی ہو جا۔ فحضر المعرکۃ، چنانچہ وہ معرکہ میں حاضر ہوئے، فضرب فی سبیل اللہ اکثر من 80 ضربۃ، چنانچہ ان کو 80 زخم لگے اور بالآخر انہوں نے اپنی جان آخری کے سپرد کر دی۔ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا، کانا قائلا، ایک بندے نے یہ کہا خواب میں، ان میمونۃ السوداء زوجتک فی الجنہ،
میمونہ سودا جنت میں تیری بیوی بنے گی۔ فرماتے ہیں کہ میں میمونہ سودا کو ڈھونڈنے نکلا کہ وہ کون نیک خاتون ہے جو جنت میں میری بیوی بنائی جائے گی۔ حمص شہر ہے شام کا، میں وہاں پہنچا، میمونہ کے بارے میں پوچھا، ان کا جی وہ تو دیوانی سی ہے، بکریاں چراتی ہے، جنگل میں ملے گی۔ کہتے ہیں کہ میں جنگل میں چلا گیا تو میں نے عجیب نظارہ دیکھا کہ بکریاں پھر رہی ہیں اور ساتھ ان کے بھیڑیا بھی پھر رہا ہے، اور میمونہ کھڑی نماز پڑھ رہی ہے۔ میں انتظار میں بیٹھ گیا، جب اس نے سلام پھیرا تو مجھے کہنے لگی، ابراہیم ہماری ملاقات کی جگہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے۔ تو میں حیران ہوا کہ کتنی یہ صاحب کشف ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ میرے آنے کی وجہ کیا تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے کیا کیا کہ بھیڑیا بکریوں کے درمیان پھر رہا ہے اور بکریوں کو کچھ کہہ نہیں رہا۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے اپنے اور اللہ کے درمیان کی سب دوریوں کو ختم کر دیا، اللہ نے بھیڑیے اور بکرے کے درمیان کی دوریوں کو ختم کر دیا۔ تو جب بندہ اللہ سے محبت کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر رہے ہیں۔ پھر اس عورت نے اشعار پڑھے، قلوب العارفین لہا عیون، کہ عارفین کے دلوں کی ایسی آنکھیں ہوتی ہیں، ترا مالا یراہ الناظرون، وہ ایسی چیزوں کو دیکھتی ہیں جس کو عام آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ وَأَلْسِنَةٌ بِسِتْرٍ قَدْ تُنَاجِي، اور ان کی ایسی زبانیں ہوتی ہیں کہ ان زبانوں سے وہ ایسی سرگوشی کر جاتے ہیں، تغیب عن الکرام الکاتبین، کہ جن سرگوشیوں کو کرام الکاتبین بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ واجنحۃ تطیر بغیر ریش، اور وہ بغیر پروں کے پرواز کرتے ہیں، الی ملکوت رب العالمین، رب العالمین کے ملکوت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنے کا طریقہ کہ انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے، یہ اصول ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بتاؤں کہ جی کیشر کیری کے اوپر فلاں آئس کریم ہے، یہ فلیور ہے، تو آدھے بندوں کے دل میں خواہش پیدا ہوگی ہم ابھی اٹھیں گے اور جا کے یہ آئس کریم کھائیں گے۔ تو دیکھو تذکرہ سے دل میں خیال آ گیا، محبت آ گئی۔ اسی طرح جب اللہ کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے تو بندے کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھے، جب ان کی صحبت میں بیٹھے گا ان کی مقناطیسیت بندے کے دل پہ اثر کرے گی اور بندے کو اللہ کی محبت کا مزہ آ جائے۔ مجنوں کو لیلا کی تلاش تھی، تو لیلا روز کھانا بناتی تھی اور ان کو بھجوا دیتی تھی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں، آج میں کھانا خود تقسیم کروں گی۔ چنانچہ سارے لوگ آئے، اس نے سب کے پیالے کے اندر کھانا ڈال دیا۔ جب اصل مجنون آیا تو اس نے اس کے پیالے کو توڑ دیا۔ اب باقی لوگ اس کو کہنے لگے کہ دیکھ، لیلا کو تو اس سے محبت نہیں، اس نے تو تیرا پیالہ ہی توڑ دیا اور مجنون رقص کر رہا ہے، یعنی جھومر ڈال رہا ہے۔ کہ تو پاگل ہے، جھومر ڈال ہے؟ اس نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی، لیلا نے مجھے پیغام دیا ہے، پیغام یہ دیا ہے کہ جس طرح میں نے تمہارے برتن کو توڑ دیا اس طرح تم فنائے نفس حاصل نہیں کرو گے، اللہ سے واصل نہیں ہو سکو گے۔ تو
تو اللہ کو پانے کے لیے فنا حاصل کرنی ضروری ہے۔ شاعر نے کہا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اب ایک ہے عشق حقیقی جو اللہ کا عشق کہلاتا ہے، اور ایک ہے عشق مجازی جو نفسانی شہوانی محبتوں والا ہوتا ہے۔ ان میں 30 فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ کہ عشق مجازی عطا اور وفا سے بڑھتا ہے، جبکہ منع اور جفا سے گھٹتا ہے۔ مجازی عشق ایسا ہی ہے، عطا ہو تو بڑھتا ہے اور جفا ہو تو گھٹتا ہے، جبکہ عشق حقیقی میں وفا اور جفا کا کوئی فرق نہیں ہوتا، ہر حال میں عاشق اپنے معشوق سے راضی رہتا ہے۔ حسین بن نیاز رحمۃ اللہ نے اللہ والے سے پوچھا کہ محبت کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اذا کان عطاہ ایاک و منعہ سوا، جب اللہ کا دینا یا نہ دینا تیری نظر میں برابر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے تجھے اللہ سے محبت ہے۔ عشق مجازی میں ملامت اور بدعنوانی کا ڈر ہوتا ہے، جبکہ عشق حقیقی والے ملامت سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، یہ صحابہ کرام کی ایک صفت اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے، بہت مہربان ہے، بندے کی امیدوں سے زیادہ مہربان ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے نبی اسلام کو اپنی گود میں 3 رات کے لیے سلایا، اور اللہ نے صدیق اکبر کو نبی اسلام کے قدموں میں قیامت تک کے لیے سلا دیا۔ وہ ایسے قدردان ہیں، مہربانی فرما دیتے ہیں۔ چلاسی بابا کا شعر ہے، مرا تانا دہد واعظ بعشقر، اے محبوب یہ واعظ مجھے تیرے عشق کا تانا دیتا ہے، تو یک بار بسوئے او نظر کن، اے محبوب ایک مرتبہ اس کو بھی آنکھ بھر کے ذرا دیکھ لے۔ مرا تانا دہد واعظ بعشقر، تو یک بار بسوئے او نظر کن، ورا مانند ما دیوانہ گرداں، ورا کا مطلب اورا، یعنی اسے تو میری طرح بھی دیوانہ اپنا بنا لے۔ تکبر از دماغ او بدر کن، اس کے دماغ سے تکبر کو دور کر دے۔ چلاسی خواب در ہجرا حرام است، شب ہجرا بفریاد سحر کن، اے چلاسی ہجر کے اندر سو جانا حرام ہے، لہذا تو ہجر کی رات کو شب اپنی فریاد کے اندر گزار دے۔ عشق مجازی میں جب راز کھل جائے تو عاشق معشوق ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، ایک کہتا ہے اس کا قصور تھا، وہ کہتے ہیں نہیں اس کا قصور تھا۔ جیسے زلیخا کا راز کھلا تو اس نے فوراً یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، جبکہ اس کے حقیقی میں عاشق اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، معشوق پر بات نہیں آنے دیتا۔ چوتھا فرق، عشق مجازی میں عاشق اپنے محبوب کا ظاہری قرب چاہتا ہے، جبکہ عشق حقیقی میں عاشق محبوب کی رضا چاہتا ہے، اور وہ عاشق ہر اس چیز کی قدر کرتا ہے جس کو اس کا معشوق اس سے چاہتا ہے، اس کے لیے قرب و بود کوئی حقیقت نہیں رکھتی، یعنی وہ قرب و بود سے بے نیاز ہوتا ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا کہ میاں بیوی پسند کی شادی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑی محبت کا اظہار ہوتا ہے، مگر ایک دوسرے کے والدین کا تذکرہ بھی پسند نہیں کرتے، اس پہ بھی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ کسی تیسرے کا تذکرہ ہی پسند نہیں کرتے۔ جبکہ جو عشق حقیقی ہے وہ ایسا ہے کہ بندہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے
اور پھر اللہ سے محبت کرنے والا کوئی بھی ہو اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ وہاں گروہ کے استاغر وفا مستند، چل سلام ماں برسانید ہر کجا حسن۔ ہر وہ بندہ جو ساغر رسا کے ذریعے سے مست ہوا، میرا اس پر سلام ہو، وہ جہاں کہیں دنیا میں موجود ہے۔ یعنی اس کی حقیقی کی یہ صفت ہے کہ عشاق جو اللہ کے ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے تذکرے کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ عشق مجازی میں معشوق کبھی التفات کرتا ہے اور کبھی التفات نہیں کرتا، مگر عشق حقیقی کا معاملہ کچھ اور ہے کہ بندہ بندے اپنے اللہ کی طرف اگر دھیان کرتا ہے، اللہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ چنانچہ ایک صاحب فرمایا کرتے تھے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ کسی نے کہا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کہنے لگے جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے یاد کیا، اس لیے مجھے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق نصیب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے وحی نازل فرمائی کل شبان بنی اسرائیل، اے داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو یہ بات بتا دو لم تشغلون انفسکم بغیری، تم اپنے نفوس کو غیر میں مشغول مت کرو، وانا مشتاق الیکم، میں تمہارا مشتاق ہوں، ما ھذا الجفا، یہ کیسی جفا ہے، لو یعلمون المدبرون انی، اگر یہ پیٹھ پھیر کر دوسری طرف جانے والے جان لیتے کہ میں ان کا کتنا انتظار کرتا ہوں اور ان کے ساتھ کتنی نرمی کرتا ہوں، وہ شوقی الی ترک معاصیہم، اور مجھے کتنا چاہت ہے کہ یہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کے میرے در میں واپس آ جائیں، لماتوا شوقا الیہ، یہ مر جائیں اس شوق کی وجہ سے جو میرے لیے ان کے اندر ہے۔ وَإِنْقَطَعَ أَوْصَالُهُم مِّن مُحَبَّتِي، یا داؤد، اے داؤد، ھذا ارادتی فی المدبرین عنی، یہ میرا ارادہ ہے ان لوگوں کا جو پیٹھ پھیر کے جا رہے ہیں میری طرف سے، فکیف ارادتی للمقبلین علیہ، میرا ارادہ کیا ہوگا ان کا جو میری طرف رخ کر کے آتے ہیں۔ تو محترم جماعت آپ کو مبارک ہو، آپ مقبلین میں سے ہیں، اللہ کو پانے کے لیے اپنے گھروں سے نیت کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ کو اس بات کا انتظار ہے، اللہ چاہتے ہیں ہم اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو بسائیں، اس کی لذتیں اٹھائیں، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمارے اوپر رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اس لیے جو بندہ اللہ کی طرف آتا ہے، حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں اللہ ان عطانی یمشی، اگر وہ چل کے میری طرف آتا ہے، عطائی تو وہ ہر والا، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اندازہ لگائیے کہ وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں اور کتنا پسند کرتے ہیں کہ وہ میرے در پر آئیں اور میری محبت کو پائیں۔ دنیا کی محبتیں جو ہیں ان میں ایک طرف سے کبھی محبت ہوتی ہے دوسری طرف سے نہیں ہوتی، مگر عشق حقیقی کا معاملہ جدا ہے۔ ان میں اگر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کے بارے میں فرمایا یحبہم ویحبونہ، ایسی جماعت ہوگی جو اللہ سے جن سے اللہ محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں۔ یحبہم، اس میں نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کا تذکرہ پہلے کیا اور صحابہ کی محبت کا تذکرہ بعد میں کیا۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرف سے ہٹ کٹ کے فقط اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہکے 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 اس ہک دی ساکو سکھے، ہکے 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 اس ہک دی ساکو سکھے، جڑا ہکو ڈو کر جانے وہ تے کافر تے مشرک ہے۔ جو دو سے محبت کرنے والا ہو وہ تو مشرک ہے، وہ تو توحید پرست ہے ہی نہیں۔ چنانچہ عشق مجازی میں ایمان کا زوال ہوتا ہے، کیونکہ غیر اللہ کے ساتھ محبت اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو عبادت میں شرک گوارا نہیں، ایسے اللہ کو اپنی محبت میں بھی شریک گوارا نہیں، جبکہ عشق حقیقی ایمان کے کمال کا باعث ہے۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا، تین علامتیں جس کے اندر ہوں وجد حلاوت ایمان، وہ ایمان کی لذت کو پالے گا۔ ان میں سے ایک علامت یہ ہے ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول اس کو باقی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ ہم اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں ایمان کی حلاوت عطا فرمائے۔ عشق مجازی بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، جیسا کہ زلیخا کے بارے میں کہا جاتا ہے، وقت کی ملکہ تھی لیکن یوسف علیہ السلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی اور فقیر بن گئی۔ وقال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز الآن تراود فتاها عن نفسه، جبکہ عشق حقیقی غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت بلال جانو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، حضرت عمر لانو امیر المومنین کے سامنے آئے اور انہوں نے فرمایا جاء سیدنا بلال، سیدنا بلال ہمارے پاس آ گئے۔ غلام کو سید کا لفظ کہا۔ پھر نبی شاہ نے فرمایا ان الجنت لتشتاق الی ثلاثۃ، تین بندوں کی جنت مشتاق ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، اور تین بندے ایسے ہیں کہ جنت چاہتی ہے کہ کاش وہ جلدی میرے اندر آ جائیں۔ ان میں سے ایک حضرت عمار اللہ نبی تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت ایسی تھی کہ جنت مشتاق تھی، ان کے لیے تمنا کرتی تھی اے اللہ جلدی ان کو بھیجیں تاکہ یہ میری نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ عشق مجازی میں محبوب مادی اغراض اور دنیاوی منافع کا حصول چاہتا ہے، جبکہ عشق حقیقی میں معشوق مادی منافع سے بھی مالا مال کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات کی تھی، والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین۔ عشق کی ایک صفت ہے کہ محبوب مرنے کی تمنا کرتا ہے۔ عشق مجازی والے تو اپنی محبت میں ناکامی کی وجہ سے مرتے ہیں۔ آئے دن یونیورسٹیوں میں واقعات پیش آتے ہیں کہ نفسانی محبت کی وجہ سے نوجوان کوئی پھانسی لیتا ہے، کوئی لٹک جاتا ہے، کوئی جھول جاتا ہے، تو مرتے ہیں۔ لیکن جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ اس لیے موت کو پسند کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن محمد فرماتے ہیں میں نے ایک عبادت دار خاتون کو دیکھا کہ وہ رو رہی تھی، آنسو اس کے رخسار پر بہہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہی تھی اللہ عز و جل کی قسم میں زندگی سے اکتا چکی ہوں، حتیٰ کہ اگر موت خریدی جا سکتی تو میں اللہ کے شوق اور اس کی ملاقات کی محبت میں اس کو خرید لیتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کیا تمہیں اپنے اعمال پر بھروسہ ہے؟ اس نے جواب دیا اپنے اعمال پر تو بھروسہ نہیں، مگر میں اللہ سے محبت کرتی ہوں اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھتی ہوں،
تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ مجھے محبت کے ہوتے ہوئے عذاب بھی دے گا؟ جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ اس کو قیامت میں عذاب نہیں دے گا۔ چنانچہ بلے شاہ رحمۃ اللہ کا شعر ہے، کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، اگر سادہ کاغذوں کی کوئی جلد بنا دے تو اس کو کتاب نہیں کوئی کہتا۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے کہ سارے پھول گلاب نہ ہوتے، ہر پھول گلاب کا پھول نہیں ہوتا، کوئی کوئی گلاب کا پھول ہوتا ہے۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے، تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوندے۔ اور بلے شاہ اگر یاری کسی سے لگائی جائے تو یاروں سے حساب نہیں ہوتے۔ جو دنیا میں اللہ سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سے حساب نہیں لیں گے، بلا حساب ان کو جنت عطا فرمائے۔ غزوہ خیبر میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو جھنڈا دیتے ہوئے فرمایا کہ میں یہ جھنڈا آج اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ، ایک ایسے بندے کو جھنڈا پکڑاؤں گا جس کے ہاتھ سے اللہ خیبر کو فتح کروا دے۔ تو دیکھیں اللہ کی محبت ایک اعزاز ہے، اللہ بڑی بڑی سعادتیں اس کو نصیب کرتے ہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے دل اللہ کی محبت سے لبریز تھے، انہوں نے جس میدان میں قدم اٹھایا اللہ نے ان کو کامیاب فرما دیا۔ چڑھتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا۔ جو نفسانی محبتوں کے گرفتار ہوتے ہیں ان کو ذلت ملتی ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کو عزتیں ملتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے خوب مزے لے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلامی فرمائیں گے، اے میرے بندو تم خوش ہو؟ آگے سے جواب دیں گے یا اللہ ٹول خدے سب ٹھیک ہے۔ اب اللہ فرمائیں گے تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ جو چاہتے ہیں پوری ہو جاتی ہے، اور کیا بتائیں آپ کو؟ اللہ فرمائیں گے اچھا اپنے علماء سے پوچھو۔ آپ اندازہ لگائیے عالم کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ ہمیں جنت میں بھی اس سے سوال پوچھنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو جنتی اپنے اپنے تعلق والے جو علماء ہوں گے ان سے پوچھیں گے کہ ہر چیز تو ہے جو چاہتے ہیں پیش ہو جاتی ہے، ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، اللہ پوچھتے ہیں اور چاہیے؟ تو علماء کہیں گے ہاں ایک اور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اپنی رضا کا اعلان نہیں فرمایا۔ تو جنتی پھر اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے یا اللہ اپنی رضا کا اعلان فرما دیں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے اے میرے بندو تم سب اس بات پر گواہ رہنا، احل علیکم رضوانی، میں نے اپنی رضا تمہارے اوپر حلال کر دی، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی بھی میں تو اس سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جو بات ہے اس سے جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ اس سے پہلے خوشی نہیں ہوئی ہوگی۔ اب رہ گئی بات کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے چہرے منور ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ سکون ہوتا ہے، طمانینت ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تہجد میں اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تہجد کے اس نور کو ان کے چہروں پہ سجا دیتے ہیں۔
جو بندہ ان کا چہرہ دیکھتا ہے وہ ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اور اس کے مجازی والوں کو آپ اکثر دیکھیں گے کہ ان پہ پھٹکار پڑی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس موذی مرض سے محفوظ فرمائے اور اس کے نصیب کی حقیقی والی نعمت عطا فرمائے. پھر جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ ان کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں. ناواقف لوگ بھی محبت کرتے ہیں. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ کے بارے میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ ٹرین کا سفر کرتے تھے اور کئی مرتبہ ٹرین چھوٹے اسٹیشن پہ رکتی تھی تو حضرت دیکھنا چاہتے تھے کہ کون سا اسٹیشن ہے. کھڑکی سے چہرہ نکالتے تھے اسٹیشن کا نام پڑھنے کے لیے. جو لوگ دیکھتے تھے وہ کھڑکی کے قریب جمع ہو جاتے تھے. ان کو تعارف بھی نہیں یہ کون ہے، مگر مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی. اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر ایسی محبت سجا دیتے ہیں کہ دیکھنے والا ہر بندہ ان کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے. صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں، عشق والے مدام چلتے ہیں، پیچھے چلتی ہے ان کے یوں دنیا جیسے پیچھے غلام چلتے ہیں. عشق مجازی میں محبوب ایک جگہ ہوتا ہے اور جگہوں پہ نہیں ہوتا. گھر میں ہے تو باہر نہیں، باہر ہے تو گھر میں نہیں. مگر عشق کی حقیقی کا معاملہ کچھ اور ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو ہر جگہ اللہ کی معیت کا احساس ہوتا ہے. چنانچہ شاعر کہتا ہے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. جدھر نظر ڈالتا ہوں اے اللہ تیری تجلیات مجھے نظر آتی ہیں، ہر طرف مجھے تو ہی نظر آتا ہے. ایک صحابی کی وفات ہوئی، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازہ پڑھانے کا حکم دیا اور ان کی قبر پر خود تشریف لے آئے. اس کی بیوی وہاں تھی. اس نے کہا ہنیئا لک ابا صائب الجنہ، اے ابو صائب آپ کو جنت کی بشارت ہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اسلام نے اسے فرمایا کہ تو ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم النہار ویصلی اللیل، یہ رات کو تہجد پڑھتے تھے دن کو روزہ رکھتے تھے، میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ جنتی ہے. نبی اسلام نے فرمایا کہ لو قلتے، اگر تو نے یہ کہا کان یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو اتنا ہی کافی تھا. یعنی اتنا کہہ دینا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جنت ملنے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے، مزید اعمال بتانے کی ضرورت ہی نہیں. سید رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے المحبت ترک الشکوى من البلوى، کہ جب بلا مصیبت آتی ہے تو کوئی شکایت نہ کرنا یہ محبت کی نشانی ہے. بل استلذاذ البلوى، بلکہ اس بلا سے الٹا لذت پانا یہ محبوب کی علامت ہوتی ہے.
علامہ اقبال نے خوبصورت انداز میں کہا، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ تو عاشق اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حالات کے اوپر بھی لذت پاتا ہے اور اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ سے خوش رہتا ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اے تن میرا کنگی ہوئے کہ میں زلف محبوب کی واواں، یعنی اگر میرا پورا جان جو ہے وہ کنگھی بن جائے تو میں محبوب کی زلفوں کو آراستہ کروں۔ یہ سونا میرے دکھ وچ راضی کہ میں سکھ نو چولہے ڈاواں، اور اگر اللہ میرے دکھ میں راضی ہے تو میں سکھ کو چولہے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی محبت کے اثرات دیکھیے کہ یہ حضرات اللہ کی محبت میں اپنے سکھ کو چولہے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی نظر میں جنت بھی بھیج ہوتی ہے۔ سلطان و عاشقین ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ مصر میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ موت کے وقت اللہ نے ان کے سامنے جنت کو منکشف کر دیا، دکھا دیا، انہوں نے چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر یہ الفاظ کہے، ان کان منزلتی فی الحب عندکم، اے اللہ اگر تیری محبت میں میری منزل یہ ہے، ما قد رأیت فقط ضیعت ایامی، کیا میں نے پایا، میں تو زندگی کو ضائع کر لیا، مجھے یہ باغ بغیچے نہیں چاہیے، مجھے تو تیرا دیدار چاہیے، تیری ذات چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ایسی چیز ہے۔ باجی بستانی رحمۃ اللہ سے کس نے سوال کیا، دلنی علی عمل اتقرب بہ الی ربی، مجھے کوئی عمل بتائیے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ فقال، انہوں نے جواب دیا کہ احبب اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء سے محبت کرو، اس لیے کہ جب اللہ ان کے دلوں پر محبت کی نظر ڈالتا ہے، اگر تمہارا نام ان کے دل میں ہوگا تو اللہ تمہاری بھی بخشش فرما دے گا۔ ہمارے اعرابی فقیل لہ، ایک دیہاتی مریض ہو گیا، اس کو لوگوں نے کہا انک تموت، تیری موت آنے والی ہے۔ فقال وَأَيْنَ يُذْهَبُ بِي، اس نے سوال پوچھا میں کہاں لے جایا جاؤں گا؟ قالوا، لوگوں نے جواب دیا الی اللہ عز وجل، اللہ کی طرف تمہیں لے جایا جائے گا۔ قال، اس نے جواب دیا فما اجمل الموت وما اجمل لقاء اللہ، کہ کتنی اچھی یہ موت ہے اور کتنی اچھی اللہ سے ملاقات ہے۔ تو جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کو موت کا ڈر نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت کا نام سن کے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی دنیا کی آزمائش ختم ہوئی، اب انہوں کو اللہ کا وصل حاصل ہو جائے۔ صحابہ کرام کی تو عظمت بہت زیادہ ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ان کے ایمان اتنے مضبوط تھے کہ ان کے ایمان کی عظمت کو دیکھ کے حیران ہوئی تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری غزوہ جو تھا وہ غزوہ تبوک تھا۔ یہ بڑے پورا شوق ماحول میں ہوا اور نبی علیہ السلام جب واپس آئے تو آپ بیمار ہو گئے، اور اس کے بعد پھر آپ کی بیماری بڑھتی چلی گئی حتیٰ کہ آپ نے پردہ فرما لیا۔ جب آپ کی بیماری شدید تھی تو قبائل میں خبر پہنچ گئی کہ مدینہ کے جو پیغمبر علیہ السلام ہیں وہ بیمار ہو گئے۔ ایک آدمی تھا اس کا نام تھا اسود انسی،
وہ منافقین کا سردار تھا، مالدار تھا، چرب زبان تھا، اچھی پرسنالٹی۔ اس نے سوچا یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ یہ پیغمبر تو فوت ہو رہے ہیں، اب میں نبوت کا اعلان کر دیتا ہوں۔ جیسے مسیلمہ کذاب نے بیان یعنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسود انسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے چیلے چاٹوں نے اس کے پیغام کو پھیلانا شروع کر دیا، اور اس کا پیغام جو تھا وہ بحرین اور طائف تک جا پہنچا۔ بہت سارے لوگ اس جھوٹے نبی کے ماننے والے ہو گئے۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا ابو مسلم خولانی، نام ان کا عبداللہ تھا لیکن ابو مسلم ان کا لقب تھا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ یہ جھوٹا نبی ہے، اور یہ میں اس کے جھوٹ کی گواہی دیتا ہوں۔ اس کی وجہ سے چونکہ وہ نیک آدمی تھا، بہت سارے لوگ واپس آ گئے اسلام کی طرف۔ اب اسود انسی کو اس پر بڑا غصہ آیا، اس نے ابو مسلم خولانی کو گرفتار کر لیا۔ اب گرفتار کرنے کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ان کو کیا سزا دینی چاہیے۔ کسی نے کہا کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے، چلا جائے گا، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ کسی نے کہا نہیں، اس کو جو ہے وہ موت کی سزا دینی چاہیے۔ کسی نے کہا نہیں، اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ اسود انسی کو یہ تجویز پسند آئی کہ اس کو عبرت کا نشان بنا دو دوسروں کے لیے۔ کیا کرے؟ کہنے کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آگ جلا کر اس کے اندر پھینک دیا جائے، جب لوگ دیکھیں گے تو ڈر کے مارے وہ تمہاری نبوت کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ اس نے خیمہ بنوایا اور اس نے ایک تخت لگوا کے شاہانہ انداز میں اس کے اوپر بیٹھا، اور اس نے ابو مسلم خولانی کو بلوایا۔ اب اس نے فلانی نانو نہیں سے آدمی تھے، کمزور سے تھے، ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی، بیڑیاں پہنائی ہوئی تھیں۔ ان کو بلایا گیا اور ان کو اسود انسی نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ انہوں نے بلند آواز سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس نے دوسرا کویشچن پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے فلانی نے کہا میری کان میں کچھ میل ہے، مجھے اونچا سنائی دیتا ہے، مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کیا تم مجھے نبی سمجھتے ہو؟ تو کہا کہ میں تمہیں کہہ چکا ہوں تمہاری بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، یعنی جھوٹ بھی نہیں بولا اور بات بھی کر دی کہ مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسود انسی کو بڑا غصہ آیا، اس نے حکم دیا اس کو اٹھا کے آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اس نے فلانی کو آگ کے اندر دھکا دے دیا گیا۔ کون جانتا تھا ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس آزمائش میں ڈالا گیا تھا، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا ایک یعنی صحابی تابعی جس کو کہتے ہیں وہ بھی اسی آزمائش سے گزرے گا۔ چنانچہ آگ میں ڈالا گیا، کچھ لوگ تو حیران ہو گئے کہ یہ کیا بنا، مگر تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ مسلم فلانی آگ میں سے اس طرح نکلے جس طرح باغ و بہار میں سے نکلتے ہیں۔ اب ان کو دیکھ کر کئی مسلمان سجدے میں گر گئے اور انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ اب مسلم فلانی نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے کی تمنا رکھتے تھے، وہ وہیں سے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ اللہ کی شان دیکھیں، منزل و منزل سفر کرتے 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 جب مدینہ 1 یا 2 منزل رہ گیا تھا تو قبائل سے ان کو اطلاع ملی کہ نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا۔ اب آپ اس بندے کی دل کی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ جو اتنی بڑی آزمائش میں سے گزرا اور اتنا سفر کر کے آیا اور 2 منزل رہ گئی تھی کہ نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا۔ 1-2 دن تو ان کی طبیعت کے اوپر غم جو تھا چھایا رہا، پھر انہوں نے پھر سفر کیا اور بالآخر مدینہ طیبہ پہنچے۔ اس وقت تک حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر سب نے بیعت کر لی تھی اور
سب معاملہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ یہ مسجد نبی میں حاضر ہوئے، نبی اسلام کے روضہ انور پہ حاضری دی، بہت روئے، سلام پیش کیا۔ نماز کا وقت آیا تو انہوں نے نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک کونے میں جا کر نفل پڑھنے لگے۔ اب یہ لمبی نفلیں پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر عنہ کی طبیعت میں بہت احتیاط تھی، ہر آنے والے نوارد کے اوپر وہ نظر رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا نوارد بندہ ہے اور کوئی جانتا بھی نہیں اور یہ نفلیں پڑھ رہا ہے، تو وہ قریب ہوئے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ ان کا جی میں یمن کا ایک آدمی ہوں۔ اچھا، یمن میں اسود انسی نے ایک آدمی کو آگ میں ڈالا تھا؟ جی آگ میں ڈالا تھا، مگر اللہ نے اس کی حفاظت کر لی، وہ آگ میں سے بچ کے نکل آیا۔ اب حضرت عمر عنہ کی فراست تھی، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی بندہ بتا نہیں رہا۔ انہوں نے اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تم بتاؤ تم وہی بندے ہو؟ ان کا جی ہاں میں وہی بندہ ہوں، اللہ نے میرے اوپر مہربانی فرما دی۔ حضرت عمر عنہ ان کو ملے اور خوب روئے۔ پھر عمر عنہ ان کو لے کے سیدنا صدیق اکبر عنہ کے پاس آئے اور ان کے زبانی واقعہ حضرت عمر صدیق کو بھی سنایا۔ صدیق اکبر عنہ واقعہ سن کے بہت روئے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو کیا عظمت دی کہ جو واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا وہ میرے محبوب کے ایک امتی کے ساتھ پیش آیا اور اللہ نے آگ میں اس کی حفاظت فرما دی۔ پھر اس کے بعد مسلم خانانی ایک دو دن وہاں رہے اور واپس آ گئے۔ راستے میں ان کو اطلاع ملی کہ اسود انسی کو اس کے ہی کسی مرید نے قتل کر دیا تھا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میری آنکھ بند ہونے سے پہلے اللہ نے مجھے خوشی کی خبر سنا دی کہ اللہ نے اس ملعون کو دنیا سے اس ذلت کے ساتھ نکال دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کریں، بڑھائیں اور اللہ کے عشاق میں ہمارا نام آ جائے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کے کلام پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں، اور کہانی مول نہ بھاڑی، اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اور کہانی مول نہ بھاڑی، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، اے میاں جی مجھے ایک اللہ کافی ہے، اور کوئی بات اچھی نہیں لگتی۔ اور کہانی مول نہ بھاڑی، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، بیٹے دی میں کلوڑ نہ کائی، یعنی الف کے علاوہ جو کچھ ہے ماں سوا وہ بیٹے ہے، بیٹے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ الف لیوم دل کھس وے میاں جی، میاں جی الف نے مجھ سے میرا دل ہی چھین لیا ہے، اب میرا دل میرے پاس نہیں ہے، میرا دل میرے اللہ نے لے لیا ہے۔ اور کہانی مول نہ بانی، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، بیٹے دی میں کلوڑ نہ کائی، الف لیوم دل کھس وے میاں جی، بیٹے دی میں کلوڑ نہ کائی، الف کی تم بے بس وے میاں جی، الف نے مجھے بے بس کر دیا ہے، اب میرے بس میں کچھ اور نہیں ہے۔ جیندیاں مردیاں یار دی راتاں، یعنی اللہ ہی کا میں رہوں گا۔ جیندیاں مردیاں یار دی راتاں، وسری ہور حوث وے میاں جی، اس کے علاوہ مجھے کوئی تمنا اور نہیں ہے۔ عشقوں مول فرید نہ پھروں، اے غلام فرید میں اللہ کے عشق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ عشقوں مول فرید نہ پھروں، روز نمی ہم چس وے میاں جی، یہ اللہ کے ذکر میں روز مجھے ایک نیا مزہ ملتا ہے اور نئی لذت ملتی ہے۔ تو اللہ ہمارے لیے یہ کیفیت بنا دے
کہ روز نمی ہم چسوے میاں جی الف کی تم بے وسوے میاں جی الف لیم دل خسوے میاں جی الف ہی کو ہم بسوے میاں جی۔ اللہ تعالیٰ ہم مسکینوں پر اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرمائے اور یہ نعمت اللہ ہمیں یہاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔